بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے نفاق کی قسموں پہ بات کی تھی، یعنی نفاق کے اکبر اور نفاق کے اصغر، اور پھر ان کی علامات پہ کہ منافقین کی کون کون سی علامات ہیں اور ہمیں ان علامات سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ آج کے لیکچر میں میں آپ کے سامنے صرف 2 مثالیں رکھوں گا اور بتاؤں گا کہ صحابہ کرام اور ہمارے اسلاف، بزرگان دین، علماء ربانیین، وہ نفاق سے کس قدر خوف زدہ رہتے تھے، وہ کس قدر محتاط رہتے تھے اور اپنا جائزہ لیتے رہتے تھے اور اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں وہ نفاق کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں۔ آپ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل دیکھیے کہ وہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بار بار پوچھا کرتے تھے کہ حذیفہ بتاؤ، میرے اندر منافقین کی کوئی علامت تو نہیں پائی جاتی؟ یہ کئی بار ان سے سوال کیا، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ وہ دوسروں کے بارے میں بھی فکر مند رہتے تھے اور احتیاط سے کام لیتے تھے۔ اگر کسی مسلمان کا انتقال ہو جاتا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے پوچھتے کہ حذیفہ اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، تو اگر حضرت حذیفہ اس کی نماز جنازہ میں موجود ہوتے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کی نماز جنازہ میں شریک ہو جاتے، ورنہ اس میت کے مخلص ہونے میں انہیں شک ہو جاتا اور نماز جنازہ ادا نہ کرتے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے بارے میں خبر دے رکھی تھی کہ ان کی یہ صفات ہیں اور یہ ان کے نام ہیں، اور یہ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے بظاہر کلمہ پڑھ رکھا ہے لیکن اندر سے، دل سے یہ مسلمان نہیں ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے احتیاط کا یہ عالم تھا۔ ایک طرف ان کے مرتبہ کو آپ دیکھیں، ان کا مقام دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عشرہ مبشرہ میں سے ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ کنفرم جنتی ہیں، اور فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ اس قدر اعلیٰ مراتب کے باوجود ہمیشہ نفاق سے ڈرا کرتے تھے۔ اور دوسری مثال آپ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیکھ لیجئے کہ وہ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے اور رو رہے ہیں، تو حضرت ابوبکر نے پوچھا حنظلہ کیا بات ہے؟ تو آپ نے عرض کیا کہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں منافق ہو گیا ہوں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے اور پوچھا کہ آپ کو ایسے کیوں لگتا ہے کہ آپ منافق ہو گئے؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ میرے دل کی اور ایمان کی کیفیات بدلتی رہتی ہیں، کہ جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں، آپ کی صحبت میسر آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنت اور جہنم کی یاد دلاتے ہیں، آخرت کا تذکرہ کرتے ہیں، تو اس وقت ہمارے دل کی حالت، ہمارے ایمان کی حالت کچھ اور طرح کی ہوتی ہے، اور اس طرح کی کیفیت آتی ہے کہ جیسے ہم یہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں، لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحبت ختم ہو جاتی ہے، آپ کی مجلس سے اٹھ جاتے ہیں اور دنیاوی کاموں میں لگ جاتے ہیں، کاروبار میں لگ جاتے ہیں، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مشغول ہو جاتے ہیں، تو وہ جو ہماری کیفیت ہے وہ اس طرح سے برقرار نہیں رہتی، اور ہم اس نصیحت میں سے بہت ساری چیزیں بھول جاتے ہیں۔ تو جب یہ انہوں نے اپنا آرگیومنٹ پیش کیا، دلیل دی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ یہ جس طرح کی کیفیت کی تم بات کر رہے ہو، خدا کی قسم ہمارا بھی یہی حال ہے، جس کیفیت سے تم گزر رہے ہو میرے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آتا ہے، تو چلو ہم
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، تو جا کے اس بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو جب یہ دونوں چل پڑے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حنظلہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ حنظلہ منافق ہو گیا کہ جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں اور آپ ہمیں جہنم اور جنت کی یاد دلاتے ہیں تو ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، لیکن یہاں سے جب چلے جاتے ہیں تو اس ایمان کے لیول میں، لذت میں، حلاوت میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح کی کیفیت میرے ساتھ موجود ہونے میں ہوتی ہے، اگر وہ کیفیت ہمیشہ برقرار رہے گی تو یقین جانو کہ فرشتے تمہاری مجلسوں میں، تمہارے راستوں میں اور تمہارے بستروں میں تم سے مصافحہ کریں گے، لیکن وقت وقت کی بات ہے، یعنی کبھی یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے، کبھی وہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اب اس واقعے سے آپ یہ اندازہ لگائیے کہ حضرت ابوبکر صدیق جیسی شخصیت اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت اپنے ایمان اور اس کی کیفیات کے بارے میں کس قدر فکر مند تھے کہ انہوں نے جب یہ دیکھا اور جب یہ محسوس کیا کہ ہمارے ایمان کی حالت کے اندر تبدیلی واقع ہوتی ہے کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں تو ایمان کا لیول اوپر چلا جاتا ہے، اور جب آپ کی مجلس سے اٹھ آتے ہیں اور دنیا کے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں تو اس وقت ایمان کی کیفیت وہ نہیں رہتی۔ تو جب انہوں نے یوں سوچا اور یوں محسوس کیا تو وہ فوراً یہ گمان کرنے لگے کہ شاید ہم منافق ہو گئے۔ اب آپ اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے کہ ہمیں تو اس طرح سے نفاق سے ڈر نہیں لگتا، ہمارے اندر یہ احساس نہیں جاگتا، ہمیں یہ خیال نہیں آتا۔ وہ متقی اور پرہیزگار ہونے کے باوجود، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں ہونے کے باوجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر ہونے کے باوجود، عبادت، تقوی، پرہیزگاری، ورع، ان چیزوں کے باوجود ایمان کے بارے میں اتنے فکر مند رہتے تھے اور ایمان کی کیفیت کے بارے میں فکر مند رہتے تھے کہ کہیں وہ منافق تو نہیں ہو گئے۔ اب ہماری حالت یہ ہے کہ ہم صبح و شام گناہوں کے اندر لتھڑے پڑے ہوئے ہیں، صبح و شام ہم جھوٹ بولتے ہیں، بدعہدی کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے راز کو لیک کر دیتے ہیں، کسی کے راز کو محفوظ نہیں رکھ سکتے۔ جب کسی سے جھگڑا ہوتا ہے، کانفلکٹ آتا ہے، جب کسی سے ہماری الجھن ہو جاتی ہے، ناراضگی ہو جاتی ہے، بدگمانیاں کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود ہمیں کبھی یہ خوف نہیں آیا کہ ہمارے ایمان کے اوپر بھی اس کے برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ یعنی ہمارے اندر سے وہ احساس ہی ختم ہو گیا ہے کہ یہ ایمان نام کی بھی ہمارے پاس کوئی چیز ہے اور ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے، اس کو مضبوط کرنا چاہیے اور ایسی ساری چیزوں کو نکال دینا چاہیے جو ہمارے ایمان کے لیے خطرہ ہیں اور جو ہمارے ایمان کو کمزور کر رہی ہیں۔ دوسری طرف ہمارے بزرگان دین تھے، وہ ساری زندگی عبادت اور ریاضت اور تقوی اور پرہیزگاری میں گزارتے تھے اور نفاق سے اتنے ڈرتے تھے کہ آخری دم تک اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر ہو، اور ہماری زندگی اس کے بالکل برعکس ہے۔ تو آج ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے، اصل بات یہ ہے کہ دلوں سے آخرت کا خوف نکل گیا ہے، ورنہ اگر آخرت کے جو مناظر پیش آنے والے ہیں، صرف ایک لمحے کے لیے اگر ہماری آنکھوں سے پردے ہٹا دیے جائیں تو ہماری تو رات کی نیندیں ختم ہو جائیں گی، ہم کاروبار چھوڑ کے گھروں کو بیٹھ جائیں گے اور دنیا میں ہمارا دل ہی نہیں لگے گا۔ اس طرح کی صورتحال کا ہمیں سامنا کرنا ہے۔ لیکن اس دنیا کی رنگینیوں نے، پیسے کے لالچ نے، شہرت کے لالچ نے اور دنیا میں آگے بڑھنے کے لالچ نے ہمیں اپنے ایمان سے، ایمان کی کیفیات سے، ایمان کو مضبوط کرنے سے، اس کو سٹرینتھن کرنے سے، ان ساری چیزوں سے ہمیں غفلت میں ڈال دیا۔ تو آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں اور ان بزرگوں سے سیکھیں، اپنے اسلاف سے سیکھیں، صحابہ کرام سے سیکھیں کہ وہ کس قدر اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند تھے، حالانکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
مبارک زندگی کو دیکھ رکھا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے اندر موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استاذ تھے، انہوں نے آپ سے تربیت حاصل کی تھی، اس کے باوجود وہ ایمان کے بارے میں اتنا فکر مند ہوتے تھے کہ ہر وقت نفاق سے ڈرتے رہتے تھے۔ لیکن ہمارے دلوں سے یہ چیزیں نکل گئی ہیں، تو آج سے ہم سب یہ کوشش کریں کہ یہ جو نفاق کی علامات ہیں، منافقین کی علامات ہیں، جن سے بندہ منافق ہو جاتا ہے، کہ اپنی زندگی سے جھوٹ اور اس کی ساری صورتیں، جتنی صورتیں بنتی ہیں جھوٹ کی، چاہے وہ کسی حق بات کو چھپانے کے ضمن میں آئے، یا کسی حق بات کو غلط انداز میں پیش کرنا، حق بات کو تروڑ مروڑ کے پیش کرنا، حق بات کو چھپانا، یا کسی چیز میں مبالغہ کرنا، بات چھوٹی ہو اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنا، یا کسی میں کمی کرنا کہ بات کچھ اس طرح تھی لیکن اس کو کم کر کے پیش کرنا، اس طرح کی جتنی صورتیں ہیں جھوٹ کی، ان ساری صورتوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ اسی طرح وعدہ کریں تو احتیاط سے وعدہ کریں، اور جب کسی سے وعدہ کریں تو پھر اس کی خلاف ورزی نہ کریں۔ اگر کوئی ہمارے پاس امانت رکھوائے، اگر کوئی ہم سے مشورہ کرے، اگر کوئی اپنا راز ہمیں بتائے تو اس کو افشا نہ کرنا اور اس راز کی حفاظت کرنا، اور اگر خدا نخواستہ کسی سے تلخ کلامی ہو جائے، کسی سے لڑائی جھگڑا ہو جائے، تو اپنے آؤٹ آف سینسز نہ ہو جانا، اپنے حواس نہ کھو دینا، اور گالی گلوچ اور بد کلامی پہ نہ اتر آنا، کیونکہ یہ ساری چیزیں منافقین کی علامات ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں منافقین کی علامات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مومنین کاملین کی صفات اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔